اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ سب کو 15 شعبان کی مبارکباد کے ساتھ مولا کی آمد کی خوشی میں سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن آج تو بنتا ہے کہ حسینی چینل اور ان کی ٹیم کے لیے ہم دل سے دعا گو ہیں۔ ہم سب کو ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ دینی سارے پروگرام طرح طرح کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، بچے زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ رات و دن کی محنتوں کے بعد الحمدللہ گھر گھر یہ میسیجز پہنچتے ہیں۔ تو واقعی پورے حسینی چینل کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے اور خاص کر رفعت بھائی کے لیے میری ڈھیر سی دعائیں۔ آپ لوگ بھی جو بھی چینل ہیں اور مذہبی کام، دینی کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ضرور خاص دعاؤں میں ان کا حصہ رکھنا چاہیے، ہے نا؟ تو ان کے حق میں ضرور دعا کرنا چاہیے۔ تو 15 شعبان کے حوالے سے مجھے بات کرنا ہے کہ بہت مبارک ہو، لیکن اس مبارک موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ صرف مبارکباد دینے میں یا مہندی لگوانے میں یا اپنی تیاریاں کرنے میں اتنی قیمتی رات کو ضائع کر دے نہیں۔ کہتے ہیں جس طرح سے شب قدر ہوتی ہے نا، اس سے کم یہ رات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں بھی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہم کو آغاز کرنا ہے غسل سے۔ غسل دیکھیے سارے عمل اور اعمال میں زیادہ تر ملتا ہے کہ غسل کریں، ہے نا؟ تو تب بھی یہ ہے کہ کبھی انسان کر پاتا ہے، نہیں کر پاتا، لیکن یہ شب 15 میں ضرور غسل کرے، غسل سے اپنا آغاز کرے اور ایک ایک لمحے کی اہمیت سمجھے۔ جو جس سے ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے ہیں یا ضعیف ہے یا علیل ہیں، جو عمل اور اعمال بڑی بڑی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی وقت نہ ضائع کریں۔ تسبیح لیں، تسبیح کے ساتھ ساتھ صلوات پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ اور استغفار کا بھی ذکر کئی طرح سے آتا ہے، تسبیحات بھی تمام طرح سے ہوتی ہیں، ہے نا؟ وہ کسی طرح سے بھی ذکر الہی، فکر الہی میں وہ وقت گزر بسر کریں، دعاؤں کو مانگیں۔ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دعائیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اور جو ماشاءاللہ کر سکتے ہیں وہ کریں، غسل کریں، نماز پڑھیں۔ اور نماز اس شب میں جعفر طیار علیہ السلام کی نماز ملتا ہے، بہت مقبول نماز ہے، لوگ پڑھتے ہی ہیں، جمعے کو پڑھتے ہیں، جمعرات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس رات میں بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں آتی ہے تو ساتھ میں بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نازبہ جی نہیں مل رہی ہے، تو آج کل موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، تو ڈیوائن پلس میں بھی ہر چیز موجود ہے۔ جو ہم سورے بتاتے ہیں نا، وہ بھی موجود ہے، کیونکہ پورا قرآن مجید ہے۔ تو جعفر طیار علیہ السلام کی نماز بھی موجود ہے۔ اور پھر بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو میں نے اپنے چینل پر، نازف شاہ رضوی نام کا جو چینل ہے، اس پر جعفر طیار اسلام کی نماز بہت آسان طرح سے بتائی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو 15 شعبان کو، شب 15 کو یہ نمازیں ضرور پڑھیے، مولا کی 2 رکعت ضرور پڑھیے۔ اور علامہ مجلسی رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی ضرور اس دن نماز پڑھنا چاہیے۔ تو پتہ ہے بتاتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کی قبر میں، ان کے والدین کی قبر میں جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے
کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ خاص پسندیدہ جملہ ہے کہ خود غرضی اور خود پسندی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے انہیں بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور ہمیں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی بھی پڑھیں اور تمام مرحومین جو ہماری محبت علی دل میں رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے حق میں بھی دعا کریں، اور ایک دعا خاص یہ ضرور کریں کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، اس سے پہلے ہم لوگوں کو اس قابل بنا دیجئے کہ ہم لوگ ان کا سامنا کر سکیں۔ حج و زیارت کی توفیق بھی یہی وہ رات ہے جہاں پر ہم اپنی خاص دعائیں تو مانگتے ہی ہیں، لیکن خاص دعا یہ ہے کہ مولا ہم لوگوں کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو 2 رکعت مولا کی نماز پڑھیں اور اپنے مرحومین کی نماز پڑھیں، جعفر طیار علیہ السلام کی نماز پڑھیں، اور اس کے صدقہ میں نے بتایا نا شعبان میں ایک کتابوں میں لکھا ہے، روایت میں ملتا ہے آدھا کھجور بھی اگر صدقہ دیں تو اس کی کتنی فضیلت ہے، یہ سب میں بتا چکی ہوں۔ تو اس رات کو اگر صدقہ دیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ جو بھی دے سکیں، کھجور اس زمانے میں کیا آج بھی کھجور وہاں کی ایک خاص غذا رہی ہے، تو اس لیے کھجور لکھا ہے، لیکن صدقے میں کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ لباس دے دیجئے، آپ کتاب دے دیجئے، آپ غذا دے دیجئے، آپ پورے مہینے کا راشن دے دیے، پورے سال کا، جو کچھ بھی ہو آپ جتنا بھی دیں گے، پتہ ہے آپ کو یہ وہاں جو بینک ہے نا سب وہاں جمع ہو رہا ہے، جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، شوہر زوجہ کو نہیں پہچانے گی، زوجہ شوہر کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں باپ کو نہیں، ماں باپ بچوں کو نہیں، کوئی رشتہ نہیں، سب وہاں آپا دھاپی کا ماحول ہوگا۔ یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بابا اتنے عمل اور اعمال، کیا بس وہی روز روز عمل کرے اعمال کرے؟ نہیں، زندگی تو ہے چلی رہی ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی جتنی لکھی ہے اتنی ہوگی، لیکن ناز کی دعا ہے مولا سب کو لمبی عمر دے، صحت دے، اچھی صحت کے ساتھ زندگی جیے، لیکن موت تو برحق ہے نا، ایک دن تو آنا ہی ہے نا، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کیوں نہ اس کو مزیدار بنا دیں، کیوں نہ اس کو لذیذ بنا دیں۔ تو وہ لذیذ جو ہے وہ سارے آپ کو چیزیں یہیں پر مل رہی ہیں جو ہم کو وہاں پر ہماری موت کو لذیذ بنائے گا۔ دنیا پریشان ہوگی، کیسے کیسے عمل اور اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اپنا گھر اتنے بن جائیں گے، پھر کہیں مل رہا ہے اتنے محل بن جائیں گے، یاقوت اور مروان کے بن جائیں گے، اور کتنا باقاعدہ فرشتے چھتری لے کے کھڑے ہوں گے۔ جو مجھے پچھلے ویڈیوز یاد آ رہے ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں چیزیں، تو یہ سب کیوں؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے نا۔ یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے ذرا سی دیر کی محنت ہے۔ بہت سے بچے دن بھر اتنا کام کریں گے، تھک جائیں گے، سو جائیں گے، صبح ہو جائے گی، ہو تو جائے گی صبح، لیکن جنہی نے رات میں ان لذتوں کو لیا ہے ان کی دین بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ تو اس لیے جو آپ ہے عریضہ مین ہے، عریضہ ضرور لکھیے۔ میں کہتی ہوں نا روز بھی جب لیٹنے لگیے، جب تکیے پر سر رکھیے تو قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کے مولا کی خدمت میں تو پیش کرتے ہی ہیں نا، لیکن جب تکیے پر سر رکھیے تو مولا سے سرگوشیاں کریے، ادھر ادھر اپنا درد مت کہیے، ادھر ادھر کچھ مت خرچ کریے، اپنی انرجی کو، اپنے وقت کو، مولا سے بات کریے، مولا سے کہیے، مولا سنتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا نا بہت سے لوگوں کو کتنا اعتراض ہوتا ہے نا، کیا کرتے ہیں آپ لوگ عریضہ لکھتے ہیں جن کو آپ نہ دیکھ رہے ہیں، نہ جن سے آپ بول سکتے ہیں، نہ وہ آپ کا جواب دے رہے ہیں، ایسے کو کیا خط لکھنا جو جواب نہ دیں؟ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کو اسکول ٹائم سے بھی اس طرح سے چھیڑا جاتا ہے، جوابات پوچھے جاتے ہیں، تو کہیں کسی علماء نے پڑھا کہ بتا دیجئے کہ جو ہم لوگ آٹے میں لپیٹ کے عریضے کو ڈالتے ہیں، سیراتے ہیں، تو میٹر فیکس ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کھا جاتی ہے، کیا آپ کا خط کا ہوتا ہے؟ کہا میٹر فیکس ہو جاتا ہے۔ تو سارا میٹر تو یہی ہے کہ جو ہمارے دل کا میٹر ہے وہ اس دل تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مولا فرماتے ہیں
کہ اپنے میں تقوی اختیار کریں اور اس کے بعد جو عمل کریں، بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر سچے دل سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ سب قبول ہے۔ اور ہاں 15 کی صبح کو بھی غسل کریں اور دعائے ندبہ ضرور پڑھیں۔ 15 کے روزے کی بڑی بڑی اہمیت ہے۔ شب میں نظر دلانا تو سب کو یاد رہتا ہے، مولا کی سلامتی کے لیے تمام لوگ گون سٹورا بناتے، کیسے کیسے نظر دلاتے، مولا سب کے روزی رزق میں برکت ہو انشاءاللہ۔ لیکن صبح میں دعائے ندبہ ضرور پڑھیے، اور ساری رات اعمال کرنے کے بعد صبح کی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ پتہ ہے ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی، صبح کی نماز کی الگ اہمیت ہے، وہ تو روزی اہمیت ہے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا انشاءاللہ ضرور پڑھیے، مولا کی ضمانت میں دیا۔ اور تمام روز سوچئے کہ میں نے مولا کے لیے کیا کیا میں نے مولا کے لیے۔ جب تک قرار نہیں پڑنا چاہیے ہم لوگ کو رات تک کہ ہم نے مولا کے لیے کیا کیا۔ کہتے ہیں اگر جو مولا کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا، تو خدا نہ کرے ہم لوگوں میں سے کوئی جاہل مرے، مولا ہم لوگ کہیں مولا ہمارے، مولا بھی کہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم سب مولا کے ہیں۔ تو سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، آپ بھی ہم کو، میرے بچوں کو دیجیے مولا کی ضمانت میں، اور ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام۔